عزیزو، جو مرکزیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے۔ یعنی یہ اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کی زندگی کے اندر افعی جیسا زہر پایا جاتا ہے، یعنی ایسی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ معاشرے کے اندر، گھرانے کے اندر، کلیسیا کے اندر، یعنی ہر ایک شخصیت کو نقصان دیتا ہے، ڈستا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر وقت یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں کس کو پھاڑوں، کس کو ڈسوں، میں زندگیوں کو تباہ کروں، زندگیوں کو برباد کروں۔ تو میرے عزیزو، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کی کلیسیا کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو افعی، جو جانور ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ سبوں کے لیے جو ہر روز ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، اور خاص کر میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور آپ ہمیشہ خداوند سے برکتوں کو ریسیو کریں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ اور آئیں آج ایک بار پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے 58 زبور اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت کو ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں یوں لکھا ہے، شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ زبوروں کی کتاب میں سے 58 زبور ہے اور یہ مقدس داؤد کا زبور ہے، اور جو میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں سے آج کا ہمارا مضمون ہے ان کا زہر سانپ کا سا زہر۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر مقدس داؤد نے جو 3 آیت میں فرمایا، شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، تو یہاں پر جو لفظ شریر استعمال ہوا ہے یہ ہر ایک اس شخصیت کے لیے ہے جس کی زندگی کے اندر شرارت پائی جاتی ہے، شر پایا جاتا ہے، بدی پائی جاتی ہے۔ اور مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ شریر پیدائش ہی سے، یعنی ایسے لوگ جو شرارت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بدی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو خدا کی نافرمانی یعنی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، ایسی شخصیت کی اس نے بات کی ہے کہ پیدائش ہی سے، یعنی پیدا ہوتے ہی کجروی اختیار کرتے ہیں۔ کجروی کا لفظی مطلب ہے یعنی ٹیڑھی راہ، یعنی وہ ٹیڑھی راہ استعمال کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب سے پیدا ہوتے ہیں تب سے وہ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں، اور جھوٹ بول کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی خداوند کی راہوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کی سچائی کو نہیں بلکہ ابلیس کی جھوٹی باتوں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، افی، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں
اور یہ اس شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے جو پیدائش ہی سے کاجروی اختیار کرتا ہے، جو خداوند کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، جو ٹیڑھی راہ پر زندگی بسر کرتا ہے۔ مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ وہ بحر افی کی مانند ہے، یعنی افی کا لفظی مطلب ہے ایک نہایت زہریلا سانپ، اور لفظ جو سانپ ہے اس کو جب ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں، وہ رینگنے والا جانور ہے جس کا سر، بدن، دم ہے، لیکن کوئی اور عضو نہیں ہے، یہ پیٹ کے بل چلتا ہے۔ اور تاریخی طور پر یہ ملتا ہے کہ فلسطین میں سانپ کثرت سے پائے جاتے تھے، یعنی ان کی 30 مختلف قسمیں تھیں، اور جن میں سے اکثر زہریلے سانپ تھے۔ اور میرے عزیزو، پرانا جو عہد نامہ ہے، جو عبرانی زبان کے اندر، جو اصل ترجمہ کے اندر ہے، اس میں پرانے عہد نامہ میں سانپ کے لیے تقریباً 11 مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اردو ترجمہ میں ان کو 4 ناموں یعنی افی، اژدہا، ناگ اور سانپ سے پکارا گیا ہے۔ ابتدائی سے اساطری تاریخ میں سانپ کو ایک نمایاں حیثیت دی گئی ہے، اور تاریخی طور پر ملتا ہے کہ مصر کے فرعون اکثر اپنے ماتھے یا تاج میں سانپ کی مورت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے یرمیہ 46ویں باب کی 22ویں آیت میں فرماتے ہیں، میں ملک مصر کو سانپ سے تشبیہ دینا بہت موزوں سمجھتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، بائبل میں بہت سی قوموں کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میکا کی کتاب میں 7ویں باب کے 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا کے سامنے شکست کھا کر رینگتی ہوئی آئیں گی، یعنی ایسی غیر اقوام کی بات ہوئی ہے جو خدا کے لوگوں کے ساتھ جب جنگ کریں گی، خدا ان کو فتح دے گا اور وہ سانپ کی طرح رینگتی ہوئی بھاگیں گی۔ اور میرے عزیزو، مقدس یریمیہ کے صحیفہ اور اس کے 46 باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی مقدس یرمیہ فرماتے ہیں، مصر جب اس پر حملہ کیا جائے گا تو وہ میدان جنگ سے سانپ کی طرح آواز نکالتے ہوئے بھاگے گا۔ تو سانپ کو بائبل مقدس کے نظریہ کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق ایک ایسا جانور تشبیہن یعنی بنی نوع انسان کے لیے دیا گیا ہے جس کی حرکات و سکنات بیڈ ہیں، منفی ہیں، یعنی جس کی زندگی کے اندر زہر پایا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو مرکزیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے۔ یعنی یہ اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کی زندگی کے اندر افعی جیسا زہر پایا جاتا ہے، یعنی ایسی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ معاشرے کے اندر، گھرانے کے اندر، کلیسیا کے اندر، یعنی ہر ایک شخصیت کو نقصان دیتا ہے، ڈستا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر وقت یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں کس کو پھاڑوں، کس کو ڈسوں، میں زندگیوں کو تباہ کروں، زندگیوں کو برباد کروں۔ تو میرے عزیزو، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کی کلیسیا کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو افعی جو جانور ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، مقدس داؤد یہ فرماتے ہیں ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، یعنی ایسی شخصیات جو معاشرے یا بہت سے گھرانوں یا کلیسیا کے اندر خطرناک ثابت ہوتے ہیں، تباہی کا باعث ہوتے ہیں، گھرانوں کے اندر تباہی کا باعث ہوتے ہیں، کلیسیا کے اندر، معاشرے کے اندر تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیات کی بات کی گئی ہے، ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، یعنی ان کا ٹارگٹ ہر وقت دوسروں کو ڈسنا ہے، دوسروں کو نقصان دینا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم زبور 140
اور اس کی 30 آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ یعنی یہ اس شخصیت کی بات ہے جو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا، جو ہمیشہ ٹیڑھی راہ پر چلتا ہے، جو ہمیشہ پیدائش ہی سے پیدا ہوتے ہی خدا کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے اور ٹیڑھی راہ پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں زبور 140 اس کی 30 آیت میں لکھا ہے انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سانپ بڑا چلاک اور شار تھا، اس لیے وہ شیطان کے ٹیٹے چڑھا اور اس نے شیطان کو اپنا بدن دیا تاکہ وہ آدم کے لیے استعمال کرے، اور تب سے اس کو لعنت دی گئی۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو آج بھی میرے عزیزو اس جانور پر ہر ایک شخصیت کے جو خیالات، جو نظریات ہیں وہ منفی ہیں۔ 140 زبور کی 30 آیت میں اس لیے یعنی اس شخصیت کے ساتھ سانپ کی تشبیہ دی گئی ہے جس کی زبان تیز ہے، یعنی ہے وہ بندہ خدا کا نافرمان، ٹیڑھی راہ پر چلنے والا، لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے اور یہ خدا کو ناپسند ہے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے جو منتر پڑھنے والے کی آواز ہی نہیں سنتا، یعنی ایسا زہریلا سانپ، ایسا بہرا سانپ، یعنی جو منتر پڑھنے والی کی سنتا ہی نہیں۔ یہ سیم اس شخص کی عکاسی ہے جو خداوند کا نافرمان ہے، خداوند کی شریعت کا نافرمان ہے، خداوند کے کلام کا نافرمان ہے، اور پادری یا خدا کے خادم جتنا مرضی اسے کلام سنائیں، یعنی جس کے لیے لفظ منتر استعمال ہوا ہے، کلام سنائیں، لیکن وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور خدا کے خادم خدا کا کلام سنا کر تھک جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بندہ خدا کا کلام اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر سانپ کا سا زہر ہے اور وہ منتر پڑھنے والی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو پیدائش ہی سے کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھی راہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عمر بے شک کتنی ہو چکی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، ابھی تک خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ ان کو اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پیدائش ہی سے اب تک کج روی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹیڑھی راہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی زندگی سے یہ ٹائٹل ہٹے ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افی کی مانند ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے، اگر خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے تو میری عزیزو یہ مقدس داؤد نے جو کلام کیا یہ بڑا ان کی زندگی کے لیے یہ خطرناک ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بات ہے جو پیدائشی سے یعنی پیدا ہوتے یعنی سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ اور 5ویں آیت میں جو مرکزی آیت میں نے پڑھی تھی اس میں جو 5ویں آیت لکھا ہے جو منتر پڑھنے والے کی آواز ہی نہیں سنتا۔ اور اگر مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کے 8ویں باب کی 17ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مقدس یرمیہ کی معرفت خداوند نے فرمایا، لکھا ہے کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا اور وہ تم کو کاٹیں گے، یعنی ایسے سانپ جن پر منتر نہیں چلتا۔ اور یہ سیم ان لوگوں کی عکاسی کرتے ہیں آج بھی، وہ لوگ جن کو بارہا کلام سنایا جاتا ہے، جن کو بارہا تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جیسے 5ویں آیت میں لکھا ہے جو منتر پڑھنے والے کی آواز ہی نہیں سنتا خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں، یعنی بہت سے ایسے خادم جتنی مرضی ہوشیاری سے کلام سنائیں، جیسا مرضی بہترین کلام سنائیں،
خوبصورتی کے ساتھ کلام سنائیں، لیکن ایسی شخصیات ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سبب یہ ہے کہ وہ پیدائش ہی سے ٹیڑھی راہ پر یعنی کج روی راہ اختیار کرتے ہیں، سالوں گزر چکے ہیں لیکن ٹیڑھی راہ پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ میں ان تمام شخصیات کو یہ پیغام دیتا ہوں، اگر آپ نے پیدائشی سے کج روی اختیار کی ہے، آپ کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو قبول کریں تاکہ آپ کی زندگی سے یہ جو ٹائٹل مقدس طور نے دیا ہے یہ اتار دیا جائے، آپ راست بازی میں آئیں، ایمانداری میں آئیں، ایمانداری کی زندگی بسر کریں اور خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار ہو تاکہ خداوند آپ کی زندگی کو آپ کی بادشاہی میں قبول کرے۔ اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے، خوشائن بات ہے، آپ خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں۔ اگر نہیں کیا تو آپ کو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے آپ اپنی زندگی کو تیار کریں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔